بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھو. قرآن مجید کے سورہ والفجر جسے سورۃ الحسین کہا جاتا ہے، اس کی 27 اور 28 نمبر کی آیت کریمہ کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی ایک عظیم صفت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور صفت کے حقیقی معنی اور حقیقی مصداق کوئی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. کہ یہاں پر آپ کو نفس مطمئنہ کا خطاب کیا گیا ہے کہ آپ کا نفس ایک با اطمینان نفس ہے، اس مطمئنہ کے ساتھ ساتھ راضیتم مرضیہ بھی ہے. وہ نفس مطمئنہ ایسا نفس مطمئنہ ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور وہ صاحب اطمینان بھی راضی ہے. یعنی مکمل ذمہ داری جو اللہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کو کما حقہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور گویا اللہ بھی ایسا مطمئن ہوا کہ حسین ہی کو نفس مطمئنہ کہہ دیا. امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اے لوگوں، جب تم یہ دیکھو کہ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ ظالم و جابر ہو گیا ہو، بیجا خون بہا رہا ہو اور امر الہی کو پامال کر رہا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتا رہا ہو، شریعت کو پامال کر رہا ہو، سنت پیغمبر کو مسمار کر رہا ہو، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کے خلاف آواز بلند کرو، اپنی زبان کھولو، تم جہاد کرو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس ظالم و جابر کے سامنے تم نے آواز بلند نہ کی اور جہاد نہ کیا، تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو اس ظالم کا ہوگا. اور اس ذمہ داری کو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام بخوبی سمجھتے تھے، اور کبھی بھی کسی ظالم بادشاہ کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سنت پیغمبر کو جاری کیا، امر الہی کو لاگو کیا اور قانون الہی کو لوگوں کے سامنے بتایا اور سمجھایا. کل ہم نے آپ کی خدمت میں جناب یحییٰ کے سلسلے میں بتایا تھا کہ جناب یحییٰ نے بھی اسی امر الہی کو زندہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا تھا، کہ جس کے نتیجے میں آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ کو جناب زکریا نے اللہ سے مانگا تھا. جب جناب مریم کے بعد جناب زکریا آئے ہیں اور دیکھا کہ وہاں پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تو جناب زکریا حیران ہوئے، کہا کہ یار کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ تو کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے اور اللہ نے کھجوریں بھیجی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زکریا کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ جب اللہ مریم کا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ ایسے موسم میں جب کہ کھجور کا موسم نہیں ہے اللہ نعمت دے رہا ہے، تو اللہ اس طرح سے ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے. بس یہ تڑپ نکلی جناب زکریا کے دل سے کہ جب اللہ بغیر موسم کے مریم کو کھجور دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہماری عمر دراز ہونے کے باوجود بھی ہمیں اولاد عطا کر سکتا ہے. یہ ایمان وہاں سے پیدا ہوا، اور جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے معبود، مجھے ایک بیٹا چاہیے، ایک بیٹا چاہیے. کیونکہ جناب زکریا کی عمر بہت طولانی ہو چکی تھی، ان کی زوجہ کہ جن کا نام عیشا تھا، اور بعض روایت کے اندر ان کا نام حنانہ بھی تھا، بعض روایت میں ان کا نام حلیہ بھی تھا، مختلف نام ہیں لیکن عیشا زیادہ مشہور ہے. تو جناب زکریا نے اللہ سے اسماء پنجتن کو
دیکھنے کے لیے کہا تھا کہ اے میرے معبود مجھے دکھا دے، جس طرح سے تو نے جناب آدم کو دکھایا تھا۔ یہ میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جناب زکریا نے کیوں جناب یحییٰ کو مانگا تھا۔ پہلی چیز یہ کہ وہ صاحب اولاد ہو جائیں، یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لہذا جناب زکریا نے وہاں پر جب دیکھا کہ کھجور بغیر موسم کے آ گئی تو دعا کی۔ اس کے علاوہ جناب جبرائیل امین جب اسماء پنجتن کو لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد جب پیش کیا تو بار بار دکھاتے ہیں تختی کو اور بار بار وضاحت کرتے ہیں نام کی، لیکن جناب زکریا کہتے ہیں اے جبرائیل امین، جب میں کسی نام کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے جیسے ہی میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل وہ داستان کربلا جناب زکریا کو سنا دو۔ جناب زکریا کو جبرائیل امین نے واقع کربلا بتایا، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ نبی آخر کا بیٹا ہے، یہ مولا کائنات کا فرزند ہے، علی کا بیٹا ہے، یہ کربلا کے میدان میں دین اسلام کے تحفظ کے لیے امر الہی کو زندہ کرنے کے لیے بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ اس واقع کربلا کا اتنا اثر ہوا جناب زکریا کے اوپر کہ 3 دن تک مسلسل اپنے حجرے کے اندر گریا کرتے رہے، باہر نہیں گئے، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ کسی سے ملاقات کی، نہ کسی سے سلام و دعا کیا، صرف اور صرف یا حسین کہہ کے گریا کرتے تھے اسی حجرے کے اندر۔ 3 دن تک غم منایا ہے امام حسن۔ یہ وہ ازداری ہے جو واقع کربلا کے بہت پہلے ہوئی ہے۔ تو جناب زکریا نے اس وقت یہ تمنا کی کہ اے میرے معبود، تو اپنے حبیب کو ایسا بیٹا دینے والا ہے اور اسے ایسے مصائب کے اندر تو مبتلا کرنے والا ہے، میری بھی تمنا ہے کہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے اور تو مجھے بھی ویسے ہی مسائل مبتلا کر جیسے پیغمبر کا بیٹا مسائل میں ہوگا۔ اللہ نے جناب زکریا کی دعا قبول کر لی۔ جناب زکریا کے گھر میں جو ہے جناب یحییٰ آ گئے۔ کل جو ہے ہم نے صفتیں بیان کی تھی۔ جناب زکریا کے فرزند جناب یحییٰ وہ ہیں کہ جتنی صفتیں ان کی ہیں، اچھی صفتیں جتنی ہیں ان کی، سب قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ آپ متقی ہیں تو قرآن نے آپ کو متقی بتایا ہے، آپ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بتایا ہے، آپ نڈر اور بے خوف ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا۔ یہ 10 صفتیں ایسی ہیں جو نعمت کے طور پر اللہ نے انہیں عطا کی ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا بیان ہے۔ اور جناب یحییٰ کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جناب یحییٰ کائنات کی وہ ذات ہے، انوکھی ذات ہے، وہ ذات ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہم کہتے تھے یا ربا کہتے تھے یا اللہ کہتے تھے تو فوراً ادھر سے آواز آتی تھی لبیک یا یحییٰ۔ یہ عظمت ہے جناب یحییٰ کی کہ جناب یحییٰ جیسے ہی یا اللہ کہتے تھے فوراً ادھر سے آواز آتی تھی لبیک یا یحییٰ۔ اللہم کہا لبیک یا یحییٰ، یا ربا کہا لبیک یا یحییٰ۔ یہ جناب یحییٰ کی خصوصیت تھی کہ جب وہ دعا کرتے تھے اور اپنے معبود کو پکارتے تھے، اتنا عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے اتنا قریب تھے جناب یحییٰ، کیونکہ جناب یحییٰ بندگی کے اعتبار سے اتنا قریب تھے کہ جناب زکریا جب خطبہ دیتے تھے مسجد کے اندر دیکھتے تھے کہ یحییٰ تو موجود نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ خطبے کی رقت اتنا زیادہ ان کو پتاری ہوتی تھی کہ جسم ان کا جو ہے بیل کی طرح کانپنے لگتا تھا، راشا پیدا ہو جاتا تھا اور دہاڑے مار کر روتے تھے۔ جہنم کا واقعہ سنتے تھے کہ جہنم ایسا ہوگا، یہ ہے اس کے اندر، یہ جائیں گے وہ جائیں گے، ساری صفات جناب زکریا بیان کرتے تھے تو وہ گریا کرتے تھے۔ تو جناب زکریا ہمیشہ جو خطبہ دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ یہاں پر یحییٰ موجود تو نہیں ہے، اور اگر موجود ہوتے تھے تو الفاظ کو ڈھانک کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب زکریا بیان کر رہے تھے جہنم کے واقعات اور صفات کہ کون کون جائے گا، کیسے کیسے جائے گا اور کیا منظر ہوگا، اور جناب یحییٰ کو معلوم ہے کہ میرے بابا خطبے کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں اگر میں وہاں پر رہتا ہوں، تاکہ وہ کیفیت وہ رقت مجھ پر طاری نہ ہونے پائے، لہذا
ابا اپنے سر پر رکھی اور جو ہے مجمع کے اندر ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئے. لیکن جب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا قیامت کے واقعے کو کہ قیامت ایسی آئے گی، محشر ایسا ہوگا، حساب ایسا ہوگا، صراط یہ ہوگا، جہنم ایسی ہوگی، تو ان کے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ ہوں، لیکن ایسا چیخ کر کے روئے کہ زکریا کو معلوم ہو گیا کہ یہی موجود ہے یہاں پر. تو کہا بیٹا مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یہاں پر ہو. اس کے بعد چیخ مار کر کے جو ہے وہ صحرا کی طرف چلے گئے. جناب زکریا بھی پریشان ہو گئے اور اپنی زوجہ سے عائشہ سے کہا کہ دیکھو خبر کرو کہ جو ہے یحییٰ کہاں جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے صحرا کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. یہ بندگی تھی جناب یحییٰ کی، یہ جناب یحییٰ کی بندگی تھی. اور یہ بندگی ہی کا اثر یہ تھا کہ جب بھی جناب یحییٰ دعا کرتے تھے تو اللہ کہتا ہے لبیک یا یحییٰ، لبیک یا یحییٰ. اور کبھی بھی ظالم کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، بلکہ یردودس بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ عقد کرنا چاہا جو حکم الہی کے خلاف ہے، اور یحییٰ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہوگا. توریت میں منع کیا گیا ہے اور جناب عیسیٰ کی شریعت میں اس کو منع کیا گیا، کیونکہ جناب عیسیٰ کے بعد اور جناب موسیٰ سے پہلے جناب یحییٰ موجود تھے، اور جناب عیسیٰ کے جو یہ خالداد بھائی بھی تھے یہ جناب یحییٰ. تو انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا ان کے اندر اتنی سبکی کا احساس ہوا بادشاہ کے اندر، انہوں نے بیان کیا اس بیٹی سے کہ جس سے عقد کرنے والے تھے. تو اس کی ماں نے یہ رائے دیا کہ دیکھو اب اس وقت تک عقد نہیں ہوگا جب تک کہ یحییٰ کا سر نہ آ جائے. صرف کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ یہ امر الہی کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ توریت کے خلاف ہے. توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی عقد نہیں ہو سکتا ہے. صرف اسی جرم کی بنا پر جناب یحییٰ کو مارا گیا. اور جو میں نے بتایا تھا کہ جو ہے کل کہ امام حسین علیہ السلام سے مماثلت ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جناب یحییٰ جو قتل کیا گیا وہ کیسے قتل کیا گیا کہ آپ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اچانک اس بادشاہ کے لوگ وہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد جناب یحییٰ اپنی موت کے خوف سے نہیں بلکہ بیت المقدس کے تقدس کے تحفظ کے لیے باہر نکل رہے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے. کہا میں ڈرا نہیں ہوں بلکہ اس کا تقدس چاہتا ہوں کہ باقی رہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، وہ تقدس کعبہ کی بنا پر، یعنی حرمت کعبہ کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ دیا. یہاں بھی بیت المقدس کو چھوڑ دیا جناب یحییٰ نے، اور ایک درخت کی طرف کہ جس درخت کو وہ قوم بہت مانتی تھی، قوم بنی اسرائیل اس درخت کو بہت مقدس مانتی تھی. اور کہا جاتا کہ اگر کوئی وہاں پر پہنچ جائے تو کوئی وہاں پر قتل نہیں کرتا تھا، کسی کو جرم نہیں کرتا تھا، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب یحییٰ کو اسی درخت کے ساتھ کاٹا گیا. تلوار جو ماری گئی اسی درخت کے ساتھ، درخت کو بھی کاٹا گیا اور جناب یحییٰ کے اوپر بھی تلوار چلائی گئی وہاں پر. اس کے بعد وہ مماثلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ کا سر سونے کے تشت میں رکھ کر کے لا کر کے بادشاہ نے اس بیٹی کے سامنے رکھا، کہا کہ جو ہے یہ مہر ہے تمہاری. اور اس کے بعد جو ہے نوک نیزہ پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد سب کو دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ ہے بادشاہ کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کی سر جو ہے اس طرح سے بلند جو ہے اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. روایت بتاتی ہے کہ جہاں پر جو قطرہ خون، ایک قطرہ خون جب آپ کا گرا ہے تو وہاں سے خون جوش مارنے لگا زمین سے. لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے مٹی ڈالی وہاں پر، پھر خون نکلا، پھر مٹی ڈالی، پھر خون نکلا، یہاں تک کہ ایک ٹیلا بن گیا، سرخ ٹیلا اسے کہتے ہیں. یہ سرخ ٹیلا بن گیا خون کا، اور مسلسل خون ابلتا ہی جا رہا تھا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اور اس وقت تک یہ خون ابلتا رہا جب تک کہ بخت نصر نے آ کے اس کا انتقام نہیں لے لیا. بخت نصر ایک زمانے کے بعد یہ واقعہ ہوا، لیکن اس وقت وہ خون ابلتا رہا وہاں پر، اور وہ ٹیلا جو تھا ریت کا وہ سرخ رہا جناب یحییٰ کے غم میں کہ بے جرم و خطا مارا گیا ہے. اور جب بخت نصر نے انتقام لیا ہے تب جا کے وہ خون
یہاں تک کہ وقت نصر جب سب کو قتل کر رہے تھے، ایک بڑھیا بچی تھی. وقت نصر نے کہا کہ یہ خون رک کیوں نہیں رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک بڑھیا بچی ہوئی ہے جو اس میں شامل تھی، اس سازش میں وہ بڑھیا شامل تھی، وہ بچی ہوئی فلاں گھر کے اندر ہے. اس کو بلایا، اس بلانے کے بعد اس کو قتل کیا. جب اسے قتل کیا تب جا کے یہ خون بہنا رکا ہے. تو انتقام اس طرح سے لیا. امام حسین علیہ السلام کا بھی جو ہے انتقام، جب امام حسین علیہ السلام جب انتقام لیا جائے گا تو ہم زمانہ آ کر کے انتقام لیں گے، جسے منتقم خون حسینی کہا جاتا ہے. تو جناب یحییٰ کے واقعے کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ یہ روایت کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا جا رہے تھے تو راستے میں جہاں بھی خیمہ لگتا تھا آپ استراحت کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ بچے آپ کے خانوادے والے ہوتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کیسا جو ہے یہ سوال ہے، اور کیا حادثہ ہونے والا ہے، کیا داستان ہونے والی ہے. تو امام حسین علیہ السلام بجائے کہ کربلا کا واقعہ بتاتے جو ابھی رونما نہیں ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام جناب یحییٰ کا واقعہ بتاتے تھے کہ ایک یحییٰ ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، امر الہی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، بادشاہ کر رہا تھا، وہ ظالم و جابر تھا، اس کے خلاف آواز بلند کی، وہ اللہ کے بہت قریب تھے، یہ بادشاہ ظالم و جابر تھا، آواز بلند کی اور بے جرم و خطا مار دیا گیا. گویا واقع کربلا کو دوسرے لفظوں میں یحییٰ کی داستان کے اندر امام حسین علیہ السلام بیان کرتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں ظالم و جابر بادشاہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں. یہ ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے. یہ چوتھے امام کی بھی روایت ہے، اور اپنے خاندان کے تمام بچوں کو جمع کر کے یہ جو ہے واقعہ بیان کیا کرتے تھے اور کہتے کہ مجھے یہ داستان بہت پسند ہے، یحییٰ کی داستان. اور ایک امتیاز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ روایت کے اندر ہے کہ جہنم کے بہت سے طبقے ہیں، لیکن ایک خاص مقام ہے کہ جہاں پر دو قاتل جمع ہوں گے، ایک قاتل امام حسین اور ایک قاتل جناب یحییٰ. جہنم میں اللہ نے اسپیشل طور پر، خصوصی طور پر ایک مقام بنایا جو بہت زیادہ جو ہے عذاب وہاں پر ہو رہا ہوگا، بہت سخت عذاب ہو رہا ہوگا. وہاں پر دو آدمی ہوں گے، ایک جناب یحییٰ کا قاتل اور ایک امام حسین، ایک جہاں پر ہوں گے. اس کا مطلب داستان کے اعتبار سے، مظلومیت کے اعتبار سے یحییٰ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو ادھر قاتل کے اعتبار سے دونوں قاتل ایک جہاں پر ہوں گے. ایک مماثلت ہے امام حسین علیہ السلام کی. تو یہ واقعہ ہے جناب یحییٰ کا. اور جناب یحییٰ ایک پیش پروردگار، ایک عظمت رکھنے والے تھے، خوف رکھنے والے تھے، اللہ کے خوف میں ہمیشہ غرق رہا کرتے تھے. روایتیں بتاتی ہیں کہ جو ہے جناب زکریا لوگ آ کے شکایت کرتے کہ ان کا گوشت جو ہے بدن سے گر رہا ہے، اتنا لاغر ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کو بلا رہے ہیں. تو جناب زکریا کہتے ہیں بیٹا اپنے آپ کو کم زحمت میں ڈالا کرو. کہا بابا آپ نے وہ ساری صفتیں جو بیان کی ہے جہنم کی، یہ بھی بیان کیا، یہ بھی بیان کیا، ابھی تم بچے ہو. تو کہا بچوں کو بھی موت آتی ہے. جناب یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی تو موت آتی ہے، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے. اور جناب یحییٰ جو ہے بچپنے میں ان کو نبوت دی گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے اللہ نے اعلان کیا تھا کہ میں نے تمہیں جو ہے توریت دی ہے، میں نے جو ہے توریت کے اوپر عمل کرنے کی صحیفہ انہیں نہیں ملا تھا جناب یحییٰ کو، لیکن توریت کے مطابق وہ تبلیغات کیا کرتے تھے. شریعت جناب عیسیٰ اور شریعت جناب موسیٰ وہ دو لوگوں کو درمیان میں بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جناب یحییٰ ہیں کہ جن کی تفصیل اور بھی بہت زیادہ امتیازات بہت زیادہ ان کے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے ان کے واقعے کی بہت زیادہ مماثلت ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام سے اگر کوئی مرتبط ہو جاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے عام آدمی ہو، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، ان کے نام کا نوحہ پڑھتا ہے، ان کے نام کا مرثیہ پڑھتا ہے، ان کے ذل کو بیان کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام اسے خصوصی انعامات دلاتے ہیں اللہ کی جانب سے. ایک واقعہ عظمت امام حسین علیہ السلام کا آسمات کر لیں خالی کہ شیخ مرتضی انصاری بہت نہایت پائے کے عالم ہیں. ان کے ایک شاگرد
مجتہد ہوئے اور ان کے خیال میں یہ پیدا ہوا کہ جو ہے ہم اپنے وطن کی طرف جائیں، تبلیغات کریں۔ پہلے سوچا کہ جو ہے کربلا جائیں، زیارت کر لیں وہاں پر۔ کربلا جا رہے تھے، اپنے احباب کے ساتھ تھے، اچانک اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ جو ہے میں وطن نہیں جاؤں گا۔ کہا خیریت آپ نے تو کہا تھا؟ کہا کہ نہیں، مجھے حکم ہوا ہے امام کا کہ تم 3 دن یہاں رہو گے اور میں 3 دن یہاں رہوں گا، اب تم لوگ جو ہے یہاں سے لے جاؤ نجف، ہم یہاں پر 3 دن ٹھہریں گے اور 3 دن کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو واپس آ جائیں گے، ویسا ہماری منزل شاید آ گئی ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہاں پر سو رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے اور وہاں پہ طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سا باغ ہے؟ کہا کہ یہ باغ آپ کا ہے۔ اس مشتری سے کہا کہ یہ باغ آپ کا ہے، خواب دیکھا انہوں نے، تو کہا کہ میرا باغ ہے، کہاں ہے؟ کہا کہ جو ہے آپ 3 دن کے بعد یہاں پر آنے والے ہیں تو یہ باغ آپ کا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے اس کے بعد، ہمارے باغ کے بعد ایک باغ اور ہے جو اس سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس میں جو ہے آرائش زیادہ ہے، خوبیاں زیادہ ہیں، امتیازات زیادہ ہیں، مقامات زیادہ ہیں، آرائش بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ تو پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو کہا یہ مرتضیٰ انصاری کا باغ ہے جو ان کے استاد تھے۔ کہا اچھا، یہ ہمارے استاد کا ہے؟ واقعی ہونا بھی چاہیے کہ وہ ہمارے استاد ہیں، ہماری منزل وہ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے اس کے باغ کے بعد ایک باغ ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، نہایت حسین و جمیل اور بہت ہی اچھا باغ ہے، جو پہلے سے ہی بہتر ہے، دوسرے بھی بہتر ہے، اور وہ تیسرا ایسا ہے کہ جتنا ایسی عیش و آرام کی چیز اس کا موجود ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ تو کہا یہ فاضل دربندی کا باغ ہے۔ اور نے سنا فاضل دربندی کا کہ ہاں، کہا یہ تو ہمارے استاد کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ان کا مقام اتنا بلند۔ تو کہا کہ جو ہے یہ جو باغ آپ کو ملا ہے اور آپ کے استاد کو ملا ہے، یہ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بنا پر ملا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، عجیب در حسین ہے یہ فاضل دربندی جو مقام ملا ہے، یہ جو آپ کو ملا ہے اور آپ کے استاد کو ملا ہے، یہ آپ کے علم کی بنا پر، آپ کے عمل کی بنا پر، آپ کے تقوی کی بنا پر ملا ہے۔ اور فاضل دربندی کے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں، اتنا عظیم مقام دیکھ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر کے اپنی طرف سے تحفہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاکر حسین تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، نوحہ پڑھا کرتے تھے۔ فاضل دربندی کا کہنا واقعات میں ملتا ہے کہ روز عاشور وہ لباس کو جگہ جگہ سے چاک کر دیا کرتے تھے، پھاڑ دیا کرتے تھے اور اپنے اوپر ریت ڈالتے تھے اور گلی کوچے کے اندر یا حسین کہہ کر کے پھرتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے، کہتے کہ ہاں مجھے ایسا لگتا کہ میرا حسین یہاں پر ہے، کھو گیا ہے۔ وہ اپنے معشوق کو تلاش کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ عشق کرتے تھے فاضل دربندی کہ جس کی بنا انہوں نے کتابیں لکھی، اسرار الشہادہ، امام حسین کے مقتل میں کربلا کے واقعات کو بھی لکھا انہوں نے تفصیل سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خصوصی طور پر اللہ سے کہہ کر کے یہ مقام دلوایا ہے فاضل دربندی کو۔ یہ محبت حسین کا نتیجہ ہے، یہ ذکر حسین کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، اہل بیت کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ انسان جتنی بھی خدمت کرتا ہے، خدمت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، تبرک کے اعتبار سے، نوحے کے اعتبار سے، سلام کے اعتبار سے، مرثیے کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، ان کے واقعات، ان کے مصائب کو بیان کرنے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر خدمت کرتا ہے، ان کے مشن کو زندہ کرنے کے اعتبار سے، تو حسین کی نگاہ برابر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کیونکہ کربلا جو امام نے سجائی ہے وہ بڑی مشکل سے سجائی ہے۔ کون ہے جو اپنے نگاہوں کے سامنے کڑیل جوان کو کہے جاؤ خدا حافظ و ناصر؟ کون ہے 6 مہینے کے بچے کو لے کر مقتل میں آ جائے اور کہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے؟ یہ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے جب جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد کہا چچا ہمیں اذن جہاد دے دیجئے۔
تو امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ تم تو میری بیوہ بھابھی کا سہارا ہو، میری بھابھی بیوہ ہو چکی ہے، بھائی میرا دنیا کے اندر نہیں ہے، تم اس کا سہارا بنو۔ جناب قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ہمیں اس نے جہاد نہیں دیا جا رہا ہے، چچا ہمیں اس نے جہاد نہیں دے رہے ہیں۔ روایت بتاتی کہ بار بار کبھی ماں کے پاس جاتے ہیں، کبھی چچا کے پاس آتے ہیں، کبھی ماں کے پاس جاتے ہیں، کبھی چچا کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد چچا نے ایک مرتبہ پوچھا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یا بنیا کیفا موت عندک، اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا کہ چچا جان الاجل کل اصل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اللہ اکبر، جب کوئی منزل دیکھ لیتا ہے، جب کوئی ولی کے ساتھ ہوتا ہے، جب کوئی امام کی نگہبانی میں ہوتا ہے تو موت اسے شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے۔ اس کے بعد جناب قاسم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اماں چچا ہمیں اس سے جہاد نہیں دے رہے ہیں۔ ایک بار تو ام فروا نے کہا کہ تمہارے بازو پہ ایک تعویذ ہے، وہ تعویذ جا کے چچا کو دے دو۔ وہ تعویذ لا کے دیا، اللہ نے کے بعد جیسے ہی تعویذ کو کھولا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کی یاد آ گئی، آنکھوں سے لگایا، گریہ کیا۔ اس میں لکھا تھا جب کوئی مشکل موقع آ جائے تو اے آقا، اے میرے بھائی، اس میرے بیٹے کو اپنے اوپر قربان کر دینا، یہ میرے بیٹے کو اپنے آپ اپنے اوپر قربان کر دینا۔ اے عزیزو، اب اس سے زیادہ غربت کا موقع کون سا ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے بچے آ رہے ہیں قربان ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو سوار کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کرتا جو جناب قاسم نے پہنا ہوا تھا اسے بھی چاک کر دیا، اس گریبان کو چاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب وہ کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو اس پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ امام نے سوچا شاید یتیم سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن قاسم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ماں کو خدا حافظ کہتے ہیں، چچا کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رقص پڑھتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ادھر عمر سعد ہے جو ازرق نامی پہلوان سے کہتا جاؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس بچے سے مقابلہ کون کرے گا؟ ایک مرتبہ کہا اس کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں، اور 4 بیٹے اس نے بھیجے اور جناب قاسم نے واسطے جہنم کر دیا۔ ازرق کہتا ہے کہ اب مجھے خود جانا ہوگا، وہ بھی جاتا ہے، اسے بھی واسطے جہنم کر دیا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ مسلسل یہ بچہ ہے، یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، یہ حسن کا لال ہے جو مسلسل مارے جا رہا ہے لوگوں کو۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے، پوری فوج سے کہتا ہے مل کر بچے پر حملہ کرو۔ ایک مرتبہ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ آئے وہ 13 برس کا بچہ، وہ 13 برس کا جوان جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ اے عزیزو، جنگ کہاں تک کرتا جب تلوار پہ تلوار پڑنے لگی۔ ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ جناب قاسم تورا کر زمین پر آ گئے۔ جیسے ہی زمین پر آئے آواز دیا چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، لیکن جب پہنچے ہیں تو عجیب منظر دیکھا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے ہیں۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ اے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے ایک دم ویسے ہی جناب قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا کہ جیسے مالی زمین سے بکھرے ہوئے پھولوں کو جمع کرتا ہے، جیسے پھولوں کو جمع کیا جاتا ہے ویسے جمع کیا، ٹکڑوں کو آبا کے اندر رکھا، گٹھری بنایا، اور گٹھری بنانے کے بعد چلے اور کہتے یا علی یا علی یا علی، مولا میری مدد کیجئے، بابا میری مدد کیجئے۔ یہ منظر کیسے دیکھے گی ماں؟ ایک مدد قریب آتے ہیں اور خیمے کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں زینب میری مدد کر دو، جا کے بھابھی سے کہہ دو تمہارا دولہا آ گیا ہے، تمہارا دولہا آ گیا ہے۔ ایک مدد جناب زینب کبریٰ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتے بھابھی ام فروا آپ کا قاسم آ گیا، آپ کا دولہا آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں فروا آتی ہیں اور آنے کے بعد دیکھتی ہیں، دائیں طرف دیکھا قاسم نظر نہیں آئے، بائیں طرف دیکھا قاسم نظر نہیں آئے، پیچھے دیکھا قاسم نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ کہا آقا میرا قاسم کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ آپ سب کا لاشا لے کر کے آئے لیکن میرے قاسم کا لاشا نہیں لے کر کے آئے۔ ایک مرتبہ سر پہ رکھی ہوئی گٹھری کو زمین پر رکھا اور کھولا، اور کھولنے کے بعد ٹکڑوں کو دکھایا اور کہا بھابھی یہ قاسم کے ٹکڑے
رہے ہیں. ایک مرتبہ ام فروا نے اپنے آپ کو قاسم کے ٹکڑوں پر گرا دیا اور گرانے کے بعد کہا اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بیوہ کی قربانی قبول فرما لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.